آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، انگنن لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض السماء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات لوگ واسطے ہدایت کا بندوبست کروایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک کی عظیم و شان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام کو میں اس وقت اس احباب کے سامنے اطلاع کیتا ہے، قرآن کا یہ مقام بنج سپارہ، سورت کا نام سورہ احزاب، سپارے اور سورت کی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن نے اس مقام تھے اللہ عظیم و شان نے قیامت کے بارے اندر تذکرہ بیان فرمایا ہے، تاہم میں کوئی تفصیل بات نہیں جمع کروں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان متعلق پیش کرنا بڑی توجہ کے بعد
ایک جمعے تو لاگے اگلے جمعے تک، یعنی ایک جمعہ جڑا گزر جاتا ہے انہیں تو لاگے آن والے جمعے تک معاشرے کے اندر اس طرح دی اقبات، اس طرح کے مسائل، اس طرح دی پریشانیاں کہ بندہ کس پریشانی کا تذکرہ کرے، کس مسئلے کی وضاحت کرے، اتنے زیادہ فتنے، ظلم، زیادتیاں نہ جانے کس طرح سر اٹھا رہے ہیں، اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ معاملہ قیامت وال جا رہا ہے، قرب قیامت وال معاملے کا جانا، یہ چیزاں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ بڑی تیزی کے نال قیامت کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ انسان کو چاہیے سوچ سمجھ کے اپنی زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو سامنے رکھ کے جڑا انسان اپنی زندگی اس طرح گزارے گا ان کا فائدہ اندر واسطے سلامتی اور اندر واسطے ہی دنیا اندر بھی کامیابی ہے، کل قیامت میں بھی کامیابی نصیب ہوئے گی۔ لیکن اگر بندہ ٹس تو مس نہ ہویا، کوئی پرواہ کوئی فکر نہ کیتا، ظاہر نہ دنیا کی زندگی اندر سکون نصیب ہوئے گا، نہ اگے ہی پھر سکون ملے گا۔ اس واسطے بڑی توجہ کے نال اللہ دے قرآن پر دھیان کرے جے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پر توجہ کرے جے کہ اللہ دے قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے کس طرح دیا فکری باتاں ساری بھلائی واسطے، اچھائی واسطے بیان فرمائیاں۔ قرآن کے اندر جس طرح قیامت کا معاملہ بھی سامنے ہے، حدیث اندر بھی، اور بہت ساری چیزاں، اور اتنی تاکید کے باوجود بندہ مختلف مقامات پہ جا کے بھی جائزہ لیتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ساری اس مسجد کا حال یا ساڈے ماننے والے کا یہ حال ہے، جتھے بھی جاؤ انسان پریشان ہی ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ عمر کدھر جا رہی ہے، کہڑے خیالات جو بھول جا چکی ہے، ان کا خیال ان کا دھیان نہ جانے کدھر ہے کہ فرضی نمازوں تک دی پرواہ نہیں، اور بالکل کوئی دکھ اور افسوس والی بات بھی نہیں، ایک چھڑ کے ساریاں چلیاں جان، اس طرح کے حالات بڑے عجیب و غریب۔ اللہ پاک کے قرآن نے بڑے پیار سے بڑی محبت کے نال بات کو سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولوں قیامت کے متعلقہ سوال ان کا تذکرہ صرف اتنے ہی نہیں، قرآن دیا اور کی آیتاں اندر بھی موجود ہے، تاہم میں وہ سارے مقام تے نہیں پڑھا گا، اور صرف حدیث کے پیش نظر میں نے مقام پڑھیا ہے اور جن کی میں انشاءاللہ وضاحت کرنی چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن اس مقام تے کی اعلان فرمایا، فرمایا یسألک الناس عن الساعۃ، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ تواڈے کول سوال کر دے نے قیامت کے متعلقہ، کہ میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو قل انما علمها عند اللہ، فرما دیو کہ صرف قیامت کا علم اللہ ذوالجلال دے کولے، وما یدریک سونیا تھانوں کی درا کے لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید قیامت قریب ہی ہوئے، شاید قیامت قریب ہی ہوئے۔ سوال کر رہے ہیں
قیامت دے متعلق لوگ آپ دے کولوں آپ نے یہ نہیں فرمایا مینوں بھی پتہ ہے، بلکہ اللہ نے کی مجھو کھوایا قرآن دے انہاں لفظاں تے دور کریا چھے۔ یہ نہیں فرمایا جی اگر آپ کو سارا پتہ ہوندا یا فرمان دے قیامت اس طرح سارے معاملے خود ہی بتا دیندے، مگر اللہ پاک نے آپ دے کو اخوا کے اس بات کو ثابت کر دیتا کہ قیامت دا صحیح علم آمنہ دے لال کو نہیں رب ذوالجلال کو لے، اور قرآن نے اعلان کر کے بات کو ثابت کیتا، فرمایا میرے محبوب دل گل پوچھ رہے قل انما علمها عند اللہ، کہ علم علم سونے محبوب جی قیامت دے بارے اندر جو پوچھ دے دے علم علم اللہ ذوالجلال دے کولے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور شاید قیامت قریب ہوئے۔ یاد رکھو موت دا وقت مقرر ہے سارے آواز سے، تے کسے بندے کو اپنی موت دا پتہ کسے نو اپنی موت دا پتہ نہیں، تے جدی موت آ گئی یعنی قیامت آ گئی، چاہے قیامت جتنی مرضی لیٹ کیوں نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میں اور قیامت ہمیں اس طرح دو انگلیاں کا اشارہ کر کے اس طرح میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے تے انہاں کو فاصلہ پتہ ہے چلتا ہے موت جدی آ گئی، موت کا پتہ ہی نہیں، جدو پتہ نہیں جدی موت آ گئی انہیں قیامت آ گئی، اور یہ علم جڑا بندہ کدو مرے گا کس حال اندر کس کیفیت اندر اور کس انداز اندر اندے بارے اندر بھی قرآن نے اعلان فرمایا ہے، مگر اللہ نے قرآن نے آن والی ہر چیز جڑی قریب ہویا کرتی ہے اس واسطے فرمایا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو اعلان کروا کے اللہ ذوالجلال نے بڑے پیار تے بڑی محبت نال بات نو سمجھایا، اور اس سے چیز دی وضاحت قرآن دے کو اور مقام تے بھی موجود ہے۔ اس پارہ 21 قرآن اللہ دا اور سورہ لقمان اور سورہ لقمان دی آخری آیت ایتھے بھی دیگر کی مقامات ان باتوں دا تذکرہ موجود ہے۔ آئیے دیکھیے توجہ فرمایا چھے بڑیاں فکر والیاں باتاں نے حدیثاں بڑیاں موجود نے مگر ٹائم میں اجازت نہیں دینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث جڑی ہے صحیح بخاری دے اندر کتاب العلم دے اندر حدیث موجود ہے، اور 59 نمبر حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی جاگیا کرو جمعے جو سسنا ہویا کرو ورنہ خطیب میں سستی میں اللہ کرنی، اس واسطے توجہ کرے کرو۔ فرمایا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اسی کول سی، آقا علیہ السلام ساڈے اندر بیٹھے سن، میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے، آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما گئے تے جدوں میرے آقا مجلس دے اندر بیٹھے نے تے آقا صحابہ دے نال گفتگو فرما رہے نے، باتاں کر رہے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گلا کر رہے نے تے اینی دیر نو ایک منظر کی سامنے آیا، میرے آقا گلا کر رہے نے، گفتگو کر رہے نے تے اینی دیر نو ایک پنڈ دے رہن والا بندہ، دیہات دے رہن والا بندہ، پینڈو بندہ، بدوی بندہ
کیتا آندا فقالا متساء آندے ساری نا چاہیے دیکھ سی نا کچھ آداب ہوتے ہیں کوئی طریقہ کار ہوتا ہے سوال کرنے کا بھی میرے آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں غیر سادہ بندہ سی پنڈ دے رہن والا سی ایسے آداب تو واقف نہیں سی کہ چلو کم از کم آقا علیہ السلام گل پوری کر لیندے ہیں تے پھر میں سوال کر لواں آندیا سال اندر متساء سونیا قیامت کدو آئے گی آقا گفتگو کر رہے ہیں یہ اندر متساء قیامت کدو آئے گی تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میرے آقا علیہ السلام کو سوال کیتا فمذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث میرے آقا علیہ السلام نے اپنی گل جاری رکھی جو گفتگو فرما رہے سن آقا علیہ السلام نے بات جاری رکھی آقا بات کر رہے نے فقال بعض القوم سمع ما قال فکرہ ما قال تے جدوں میرے آقا نے گفتگو جاری رکھی تے بعض صحابہ کہنے لگے آقا علیہ السلام نے ان دی گل سن لی ہے تے آقا علیہ السلام نے ان دی گل پسند کیتی ان دی گل سن لی ان دی گل نو اے سوال نو پسند نہیں کیتا تے بعض صحابہ کی نے جواب قال بعضهم بل لم يسمع بعض صحابی کہنے لگے آقا نے ادا سوال سنیا ہی نہیں ان دی گل آقا نے سنی نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس انداز دے صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کر دیتی ہے حتی اذا قضا حدیثہ اتو تک میرے آقا جلی بات کر رہے سن آقا نے بات کر دی اور بات نو مکمل کر لیا جدو آقا علیہ السلام نے اپنی بات نو مکمل کر لیا آقا اس بات تو اس گفتگو تو آقا فارغ ہو گئے یہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے قالا این قرآن السائل عن الساعہ میرے آقا فرماتے نے وہ جڑا سائل سے سوال کرنا نا قیامت دے بارے جو وہ سائل کتھے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے مجمع تھوڑا نہیں سی مجمع سے آتا سی جو تھوڑے جے فرار نہیں ہوتے پتہ لگ جانا سی فرمایا وہ سائل کتھے سائل سوال کرنے والا جنہیں قیامت کے بارے اندر سوال کیتا وہ سائل کتھے جب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بندہ سادہ جیسے گھبرایا نہیں بندہ ورنہ خیر ہو سکتا ہے خیر ہو صحیح معاملہ پتہ نہیں کی بنے گا وہ بھی گھبرایا نہیں جدو میرے آقا علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی نا یہ کہتے ہیں قالا ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کو کہنے لگا میں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کا جواب دے لگے نے آقا فرمایا فَإِذَا سُكِئَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ اور اس سوال کیتا سی قیامت کدوں آئے گی قیامت کدوں آئے گی تے میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیتا انہوں نے لفظوں کے اندر فرمایا فَإِذَا سُكِئَتِ الْأَمَانَةُ جدو امانتداری دنیا تو اٹھ جائے گی جدو امانتداری ضائع ہو جائے گی فرمایا فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ تے پھر قیامت کا انتظار کرو قیامت کا انتظار کرو تے او عراقی پنڈ دے رہنے والا بندہ سادہ جے اگوں کی آندا ہے کیف اضاعتها سونے معبود جی قیام گویا کہ مانداری دا ضائع کرنا اندا کی مطلب ہے کہ مانداری دا ضائع ہونا اندا مطلب کی ہے یہ بات کی میں سمجھائے گی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑے مختصر لفظ اندر بڑی ساری وضاحت نو سمو کے رکھ دیتا کیونکہ آقا علیہ السلام نو جتے اللہ نے اور کی خوبیاں عطا کی دیا اوتے میرے پیغمبر نو اللہ نے جوامع الکلم بھی عطا فرمائے نے
الفاظ تھوڑے تے معنی بڑا زیادہ، مفہوم بڑا زیادہ، اور وہ کوئی حال انہاں لفظاں دے اندر بیان ہون لگا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نو بجدا سونیا امانت دا ضائع ہونا کی مطلب ہے اندا؟ تے میرے آقا فرماندے نے بات وے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ آقا فرماتے نے جدو معاملہ کوئی بھی معاملہ نہ اہل دے سپرد کر دیتا جائے گا ادو قیامت دا انتظار کرو۔ اور یہ بھی وضاحت بڑی موجود ہے کہ اگر صاحب اقتدار کو لیا جائے، صاحب اقتدار حکومت والے لو، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بھی وزارت موجود ہے، چاہے ادنا جہا کونسلر کیوں نہیں، جس بندے دے کوئی بھی عہدہ موجود ہے، اگر اس عہدے دے وہ بندہ لائق نہیں، ان کی اہلیت نہیں رکھتا اور وہ عہدہ عہدے سپرد کر دیتا جائے پیسے دے دور تے، سفارش دے دور تے، کسی دے کہن دے زور تے، اگر وہ عہدہ عہدے سپرد کر دیتا جائے جن دی وہ اہلیت نہیں رکھتا، میرے آقا فرماتے نے پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بندے چ اہلیت ہی نہیں، اس بندے نے ذمہ لایا کہ تو یہ کام کرنا ہے۔ مثال دیا، ایک بندہ نماز پڑھانی جانتا ہے، انہوں نے تم چاہ نماز پڑھا، تیری ڈیوٹی ہے، تو پھر وہ حق ادا کر رہا ہے۔ ایک بندہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا، امامت نہیں کرا سکتا، اذان نہیں کہہ سکتا، تکبیر نہیں کہہ سکتا، یعنی وہ خزانے کے معاملے سے جانتا ہی کچھ نہیں، خزانہ ہوتا کہ یہ کیویں رکھنا ہے، کیویں سنبھالنا ہے، کیویں کمی کیویں زیادتی کی معاملہ آئے گا۔ پہلی بات ہے کہ جی ایسا عہدہ منگنا نا، جڑا عہدہ منگنا یہی گل ٹھیک ہے، چاہیے ہے لوگ سمجھن کہ آپ بندہ واقعی یہ اہلیت موجود ہے تو انہوں آ چیز دینی چاہیے، لوگوں نے لیا کہ وہ آپ ہے مینو لیا، مینو لیا۔ یہ ذات پتہ یہ شرف کی نصیب ہویا، یہ بات دسنا کہ قرآن ایک نص میرے سامنے آ رہے تے یہ ذات پتہ جی اللہ نے کنوں عطا کیتا سی، اور واقعتاً اگر اہلیت ہوئے بندے دے اندر ایسی اہلیت ہوئے پھر عہدہ منگیا جا سکتا ہے۔ اور دلیل رب قرآن جو پیش کر لگا کہ سورہ یوسف قرآن اللہ کا، اور اللہ نے قرآن نے کی اعلان فرمایا جناب یوسف علیہ السلام جدو جیل جو باہر آئے اور باہر آئے نے تے کیویں خواب دی تعبیر دسی تے بادشاہ بڑا حیران تے بڑا پریشان ہویا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں جتھے میرے وزیر مشیر دی تعبیر نہیں دس سکے تے وہ قیدی ہو کے تعبیراں دسی جا رہے ہیں۔ تے بادشاہ نے بات مختصر میں ادھر باہر لے جانی نہیں چاہتا، یعنی بات مختصر ہے کہ جدو کیا نا بندہ بڑا قیمتی ہے، بادشاہ بیٹا پاگل تھوڑا ہوتا ہے، بادشاہ دلا بندہ ہوتا ہے، واقعی دلا بندہ، دلائی پنگی جرسی بادشاہ نہیں بندہ، بندہ دلا ہوئے تے پھر ہوتا ہے، دلائی ہوتی ہے تو فوراً تھوڑ کی کہ ایٹی خواب عجیب اور ان کی تعبیر اتنے پیارے انداز انہیں لا دیتی، ان بلا کے جب جانا جناب یوسف علیہ السلام نے کیا پھر بادشاہ کو پوچھ، بادشاہ کو ان عورتوں نے پوچھے ان عورتوں کا معاملہ کی سی، ایویں میں تھوڑا باہر آ جانا ہے، بلکہ بادشاہ ہم دیکھو ہے وقت کا بادشاہ ہے، اگر یہ ہے قیدی ہے آدھے نے پوچھو بادشاہ پوچھو عورتوں نے پوچھو معاملہ کی سی اصل تو پیتا کیے تو اصل ہے کی سی، وہ سارا معاملہ بھی سامنے آیا، جناب یوسف علیہ السلام نے لے آندہ گیا، قرآن کی اعلان کرتا ہے فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ جناب یوسف علیہ السلام آ گئے نے تے آمنے سامنے گلاں باتاں کیتیاں تے گلاں کرم جی بندے دا پتہ چل جاندا بندہ کی ہے، جنی دیر بندہ خاموش رہے بندے دی
تے بندہ بولے گا تے بندے دی اہلیت سامنے آ جائے گی بندہ ہے کی چیز ہے. ورنہ جڈا مرضی قیمتی بندہ کیوں نہ ہوئے جنی دیر بولے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا. گلاں باتاں ہوئیاں تے پوچھ دیاں سار گلاں کرن تو بعد بادشاہ نے کی کیا کہندا قال انک اليوم لدینا مکین امین کہ آج تیرا میرے کو بڑا مقام ہے بڑی عزت ہے بڑا احترام موجود ہے کہتی سی جیل جو باہر آ رہے ہیں یہ آپ بھیجن والا اور آمدوان والا تے آپ ہی کہنے والا اتنی عمدہ چیز ہے تیری شخصیت اتنی اعلیٰ ہے اعتراف کیتا اس بات دا. جناب یوسف علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھیا تے آ دیکھی نے قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. جناب یوسف علیہ السلام کہتے گلے خزانہ جڑا خزانہ اندے تے ہن مینوں نگران بنا وزیر خزانہ مینوں بنا خزانے دی نگرانی مینوں عطا کر. اے جڑا نا جناب اینے سال کیا سالی خوشحالی اور کیا سالی دا معاملہ یہ سارے معاملے جڑے نے خزانہ کیویں بونے کیویں انہوں بڑا جناب ہون دے دے کیویں فصل تیار ہوگی کیویں کٹائی ہوگی کیویں انہوں سنبھالنا ہے یہ ساریاں چیزاں دا میرے کو علم موجود ہے. میں دی حفاظت نو جاننا کہ یہ دی حفاظت کنج ہوئے گی. جناب یوسف علیہ السلام کہہ لگے خزانے دا اور وزیر منو بناؤ یہ تو ثابت ہوتا ہے اگر بندے چاہیت ہوئے تو بندہ وہ تو مانگ سکتا ہے ہوتا جناب یوسف علیہ السلام نے مانگے وہ تو مانگ سکتا ہے. آدھے نے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. میں ان کی حفاظت بھی کرنی جاننا میرے کو علم موجود ہے. اللہ فرمان دینے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا اسی طرح سی جگہ دیتی جناب یوسف علیہ السلام نو زمین تے اور وہ جگہ پکڑ دینے ٹھکانہ پکڑ دینے زمین تو جتھے چاہتے تھے جس طرح چاہتے نے نصیب برحمتنا اسی اپنی رحمت بچانے نوازنے من نشاء جنوں رب کہتا ہے میں چاہاں اپنی رحمت نال مالا مال کر دیا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. نیکی کرنے والیاں دا اسی اجر ضائع کر دے نیکی بھلائی کرنے والیاں دا اسی اجر ضائع نہیں کر دے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اس واسطے میرے برادر اگر بندے جاہلیت ہوئے تو بندہ بودا مانگ سکتا ہے. ہر بندے اپنے آپ کا پتہ ہے کہ نہیں چلو تجھے کا پتہ تو ہے کرنا ہر بندے کو اپنا پتہ ہے کہ نہیں میں کی یہ باوجود پتہ میں کر نہیں سکتا نبھا نہیں سکتا پورا نہیں اتر سکتا تو بندہ سیدھا کہتا ہے کہ میرے جاہلیت نہیں میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا مگر یہ پھر دعوے بڑے بڑے اس طرح کر دیں گے اس طرح کر دیں گے اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا. یہ جدو آ جائے پھر ایک دوجے کے نظام تے اور لٹ گیا اور کھا گیا ایج کر گیا فلانے دا گناہ سی فلانے دا گناہ سی تے پہلے نہیں پتہ چلتا. میرے آقا فرماندے نے جدو معاملہ کسے نااہل کے سپرد کر دیتا جائے گا فانتظر الساعہ قیامت کا انتظار کرو. امانت کا ضائع ہونا ہے امانت
ضائع کرنا۔ اور امانت تو بات یاد آئی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال ایک بات نو سمجھایا، توجہ فرمایا جے بات بڑی قیمتی بھی ہے اور بڑی اہم بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گلو حدیث بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما تفقدون من دینکم الامانہ۔ بڑی قیمتی بات میرے پیغمبر دی، میرے آقا فرماتے ہیں پہلی چیز جیڑی تہاڈے دین چوں گم ہوئے گی وہ امانت داری ہوئے گی۔ بڑے بڑے لوگ اج معاشرے دے اندر موجود نے، اور کافر دے چھڈو، منافق چھڈو، مشرک چھڈو، مجوسی عیسائی چھڈو، جناب ملحد چھڈو، بے ایمان چھڈو، سکھ ہندو چھڈو، سارے نوں چھڈ دیو، صرف کلا مسلم لے لو، مسلم اور انہاں مسلماناں دے اندر یہ اندازہ کر کے دیکھ لو امانت دار زیادہ نے کہ بے ایمان زیادہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنی مدت پہلے بات کو بیان فرمایا، کیوں اس واسطے آقا اپنی مرضی نہ نہیں بول رہے، عرش والے رب نے یہ اخلایا، سوڑیا کہہ دے اس طرح اولو ما تفقدون من دینکم الامانہ، تہاڈے دین جو سب تو پہلے جڑی چیز گم ہو جائے گی، لبے گی نہیں، وہ امانت داری ہوئے گی۔ آج امانت دار آج جب ہے الحاج سٹور، الحاج ایک آدمی کئی کیتے ہیں اندر فراڈ سٹور ثابت ہوتا ہے، فراڈ سٹور کی کرا گے اچھے اسی معاشرے یہ مطلب سی چند ٹکے دے بدلے اپنا ایمان فروخت کروا دے، امانت داری دی بجائے بددیانتی کرنے والے، یہ مسلم نے، یہ مسلمان ہے، بیچن والا بھی مسلمان ہے، خریدن والا بھی مسلمان ہے، اور یہ انہوں تو کھا دے رہے، انہوں تو کھا دے رہے، یہ انہوں میں جیلی نوٹ دے کے جانا ہے، وہ انہوں میں چیز بھی صحیح بھی نہیں دے رہے۔ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، پہلی جڑی چیز تہاڈے دین چوں گم ہوئے گی امانت داری ہوئے گی۔ تے اگلی بات پہ توجہ کرے اجے میرے آقا فرماندے نے وآخرہ الصلاۃ، آخری چیز جڑی تہاڈے دین چوں گم ہوئے گی وہ نماز ہوئے گی۔ دیکھو اج گھراں دے گھر دیکھو، گھراں دے گھر بے نماز نے، یہ تو ثابت ہو رہی ہے اگر نماز گئی باقی کچھ بچیا ہی نہیں، نماز ہی ایک علامت ہے اور نشانی ہے، نماز گئی گیا تھی، بڑے سارے دلائل موجود رہے اس سے ہی بات ہے، مگر آقا فرماتے ہیں آخری چیز گم ہوئے گی، آخری چیز۔ اور میں سمجھنا کم از کم جو اسی سن رہے ہیں اپنے آپ اندر دو گبرتا نہ آندے ہو، بددیانتی والا پہلو نہ آئے، امانت دار بن جاؤ اور نماز دے چور اور ڈاکو نہ بنو، بلکہ نماز دے پابند بن جاؤ، تاکہ کم از کم اسی اس فرمان دی روشنی کے بچ جائیں گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ ورنہ معاشرے کے مجموعی طور پہ نظر دوڑا کے دیکھی جائے اس وائے افسوس، دکھ اور تکلیف تو کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی مدت پہلے بات کو بیان فرمایا، اور یاد رکھو جیڑی چیز اللہ نے فرض کیتی ہوئے کیا وہ فائدے تو خالی ہو سکتی ہے، اس چیز اندر کوئی بندہ کوئی فائدہ ہی نہیں، اندر کرنا فائدہ سی، اور جڑا فرض کر رہے ہیں وہ دی حکمتاں وہی جانتا ہے، ان دے راز وہی جانتا ہے، اور سارے اندر ایسے لوگ مسلم مومن کہلوان والے
مرد اور چھوٹا بڑا جو بھی موجود ہے یہ فائدے ہی فائدے فائدے ہی فائدے موجود نے. میں صرف ایک واقعہ پیش کرا گا, ٹائم بڑی تیزی نال گزر رہا ہے. توجہ فرمایا جے کہ ایک بندہ اے آر کمر دے نام دے نال ان کا مخفف ہے, اس بندے دا دورہ ہویا یورپ دا سفر نامے دے اندر اس بندے نے اذان اور نماز دے متعلقہ بات ادو سمجھا کہ جو دھیان میرے وال ہوئے بتا گلا ہے میرا صحیح طرح نہیں چل رہا, لیکن انشاءاللہ کوشش کرا گا بات سمجھا دی. یورپ کے سفر نامے دے اندر اذان اور نماز دے متعلقہ ایک واقعہ اپنا نقل کرتا ہے. واقعہ کی نقل کر رہے ہیں کہتا ہے کہ میں اس سفر دے اندر نماز پڑھ رہے سے, نماز اب کتنے ٹائم ہویا کہتا میں نماز پڑھ رہے سے. کہ جدو میں نماز پڑھ رہے سے نا اور نماز پڑھ دے نو ایک یورپ دے رہن والا یورپ دے رہن والا بندہ بڑی حیرانگی نال مینوں دیکھ رہے ہیں. میں نماز پڑھ رہا اے آر کمر کے اندر میں نماز پڑھ رہا کہ وہ بندہ مینوں بڑی حیرانگی نال دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے نماز دیا جڑیاں کفیتاں نے نا اگر اللہ نصیب کر دے نا سانو سنت کے مطابق نماز یہ لذتیں ہی ہور نے. اور کتنے لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھن تو ہی باہر ہو. کیا دکھ والی بات نہیں, تکلیف والی بات نہیں. ویسے سمجھے جیسے مسلمان اسی قرآن نو منن والے اور حدیث نو منن والے ساری عمر بیت جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ دے مطابق نماز نصیب نہ ہوئے, کیسی مسلمان ہے؟ یہ کہہ رہے کہ میں نماز شروع کی تھی, ظاہر بات ہے اچھے انداز نال ہاتھ اٹھائے, اچھے انداز نال ہاتھوں کو بنیا اور سنت کے مطابق قیام کیتا, رکوع کیتا, کھڑا ہویا, سکون کا اظہار کیتا, سجدہ کیتا, درمیان سے بیٹھا, پھر سجدہ کیتا, پھر بیٹھا, جلسہ استراحت کیتا, یعنی سنت کے مطابق میں نماز پڑھ رہا. اور وہ یورپ دے رہنے والا بندہ میری اور کفیتہ دیکھ کے حیران ہوئے جا رہے ہیں. جدو میں نماز کو فارغ ہویا کہ وہ بندہ جلدی دے نال اٹھیا, اٹھ کے میرے کو آیا, میرے کو آ کے کہنے لگا کہ بڑی گرم جوشی دے نال ملیا, بڑا خوش ہویا اور بڑا خوش ہو کے کہنے لگی بڑا خوش ہو کے کہنے لگا میری کتاب مینوں تسی جانتے ہو. وہ بندہ کہنا ہے یورپی کہنا مینوں تسی جانتے ہو میری کتاب تسی کدوں نہیں پڑھی, میری کتاب کدوں نہیں پڑھی ہے, اور کیا میری کتاب تو مکمل پڑھ لی اور میری کتاب پہ مکمل کدوں دا تو عمل کر رہا ہے, میری کتاب پہ ہو تینوں کی فائدے ملے اور میری کتاب نے تینوں کی کچھ سکھایا. یہ بندہ مسلسل سوال کیتی جا رہا ہے, یہ جڑا حیران بیٹھا ہے کہ گل کی بڑا مسلسل سوال کیتی جا رہا ہے, انہوں بولنے کا موقع نہیں دے رہا, اپنی کتاب یا تعریفاں کرتا جا رہا ہے. اور کہنا کی ہے کہ جدو کئی سوال کیتے نا تے تھوڑا جو انہیں وقفہ کیتا تے کہنے لگا تسی ہے کون جی. یہ کہنے لگا یہ آر کمر نماز پڑھنے والا بندہ کہنے لگا تسی ہے کون جی, تہاڈی کیڑی کتاب, نہ میں تہانوں جاننا نہ میں تہاڈی کتاب نو جاننا, تہانوں کو غلط فہمی ہوئی میرے بارے میں, غلط فہمی. کہنے لگا انہوں یہ سی شاید میری کتاب کی وجہ پہ کر رہے ہیں, تے کہنے لگا تہانوں غلط فہمی ہوئی. کہتا غلط فہمی کی تھی آج جڑی تو اگے ورزش کر رہے ہیں سا میری کتاب نہیں پڑھی, تو جڑی ورزش کر رہے ہیں سا میری کتاب نہیں پڑھی. وہ بندہ یار مسلمان سی, ساڈے مسلمان تے بے نماز بھی مسلمان ہے نا, وہ نمازی مسلمان سی, نماز پڑھ کے اسلام ثابت کرنے والا بندہ سی. کہنے لگا بات یہ ہے کیڑی ورزش کی بات کر رہے ہیں, کس کتاب کی بات کر رہے ہیں اور کیڑے فوائد کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے میں تو ورزش دیا گلا کرنا ہے,
میں مسلمان ہاں مسلمان، اور اللہ نے مختلف اوقات کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے رب دا فریضہ ادا کر رہا، جس فریضے دے بارے اندر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے، نماز مومن دی معراج ہے، نماز کافر اور مومن دے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز میرے آقا نے فرمایا میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ پھر کہنے لگا بات یہ ہے کہ وہ بندے نے باتاں سنیا، جس بندے نے اعتراض کیتا سی نا انہیں کی ایک باتاں سنیا، سنن تو بعد کہنے لگا گل یہ ہے کہ کئی سال دی تحقیق کی تھی، کئی سال تحقیق کی تھی، اور تحقیق تو بعد اس نتیجے تے پہنچے، اس نتیجے تے کہ اگر انسان اس طرح ورزش کرے، اس طرح ورزش کرے، جب ڈاکٹر سی ظاہر مسلمان نہیں تھی، انہیں تحقیق کی تھی، اور وہ دی تحقیق مطلب کی سی کہ ایسا بندہ ہاتھ اٹھائے، یعنی قیام کرے، یعنی رکوع کرے، یعنی سجدے سے جائے، ایسا نماز، یعنی جو نماز یہ ساری کفیدہ ہے نا انہیں ورزش کے حوالے نال دی تحقیق کی تھی، ورزش کے حوالے کہتے ہیں کہ ساری تحقیق نے اس بات کو ثابت کیتا کہ جیڑا بندہ اس طرح ورزش کرتا رہے گا، اس طرح ورزش کرے گا، ایسا بندہ کدے بھی بیماری اندر مبتلا نہیں ہوئے گا۔ ایسی بیماری جڑی لمبی ہو جائے، ایسی بیماری جڑی پچیدہ ہو جائے، ایسی بیماری اندر وہ بندہ مبتلا نہیں ہوئے گا۔ اور جیڑا بندہ اس عمل کو جاری رکھے گا ان دے سارے جسم دے اعضاء جڑے نے پرسکون ہو جان گے۔ ایسے بندے دا دماغ، ایسے بندے دا دل، ایسے بندے دے پھپھڑے، ایسے بندے دے گردے، ایسے بندے دا میدا، اندیاں آنتاں، اندہ جگر، اندہ لبلبا، اندہ مسانہ، جیڑا بھی بندہ ایک کام کرے گا ان دی ورزش والا، یہ سارے اعضاء اس بندے دے سلامت رہیں گے، سلامت رہیں گے، اور ان دے عضلات ان دے مضبوط ہون گے، ہڈیاں ساریاں حرکت میں آن گیا، ساریاں ہڈیاں دے جننے جوڑ موجود نے سارے جوڑ انہوں طاقت ملے گی، جوڑوں دا درد بہتر ہوئے گا، پٹھیاں دا درد بہتر ہوئے گا، عمل تنفس سانس دا معاملہ یہ بھی بہتر ہوئے گا، اور اسی طرح دماغ دا معاملہ، نفسیاتی معاملہ، عضلاتی، اعصابی اور مرد دی امراض دا معاملہ، تولید یعنی اولاد نو جنم دے جننے امراض، دل دی امراض، دل دیاں نالیاں، بے چینی، تھکاوٹ، پریشانی، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزاں جسمانی جننے امراض نے، جنیا مرض نے، وہ کہندہ صرف علاج ہی نہیں، بغیر کسی دوائی دے استعمال تو، بغیر کسی دوائی دے کھان تو، ان دے استعمال تو، اگر کوئی بندہ ان دے کام کرے گا وہ بندہ ان ساریاں تکلیفاں دا علاج بھی ہوئے گا، اللہ ان دی برکت دے نال اس بندے نو بیماریاں تو بچا کے بھی رکھے گا۔ یہ بندہ مسلسل بولی جا رہے ہیں، مسلسل جو بولی جا رہے ہیں تے جڑے بندے نے پڑھی سی نا اے آپ کمر نے نماز پڑھی سی، جنہیں نماز پڑھی سی وہ کہندا میں حیران ہوئی جا رہا وہ گلا کی جاتا سار ہی لینا کہ اینیا تکلیف اور اینے معاملات، کہندا میں حیران ہوئی جا رہا ہوں کہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مدت پہلے میرے آقا اسلام نے نماز جیسے اس عظیم عمل ہو کتنی محنت کر کے کتنی کوشش کر کے ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ انہاں دنیا والے نے تے بعد میں تحقیقات کیتیاں نے اور نماز نے انہاں ورزش نو جناب انہوں ورزش دا نام دے دیتا ہے۔
تے میرے آقا علیہ السلام تے اللہ نے معراج تے بلا کے 50 تے پھر 5 رہن دیتیاں، 5 نمازاں فرض کر دیتیاں نے۔ تے جیڑا بندہ دن رات دے اندر سنت دے مطابق نماز پڑھے گا، یہی بیماریاں نہیں بلکہ کنیاں ساریاں کوئی بیماری شاید ہی ایسی ہوئے جس بیماری دا علاج نماز اندر موجود نہ ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، نماز انج نہیں جی اسی پڑھنے، نماز پھر اس طرح ہوئے جس طرح کتاب و سنت کا تقاضا ہے، جس طرح سنت کا تقاضا ہے۔ اور سنت کا تقاضا بات بڑی لمبی باتاں نے، گل یہ ہے ساڈا قیام دیکھ لو، ساڈا رکوع دیکھ لو، ساڈا سجدہ دیکھ لو، ساڈا نماز سکون دیکھ لو کتنا کچھ زیادہ ہے۔ خاص کر کے چلو نماز با جماعت کا معاملہ تو ہویا، امام صاحب زیادہ لمبی نماز نہ پڑھاؤ، بھی چلو پیچھے بیمار ہوتا ہے، کوئی بندہ کمزور ہوتا ہے، کوئی کس طرح وہ لمبی نماز زیادہ نہ ہوئے۔ لیکن کیا سانو کدے چاہ کدے شوق ہے کہ کلے اسی کہتے نماز اسی لمبی کر کے پڑھی؟ کدے کلے میں چاہ آیا اس طرح کہ میں رج کے لمبا قیام کرنا ہے، رج کے لمبا رکوع کرنا ہے، رکوع تو کھڑا ہونا ہے رج کے، سجدے لمبے کرنے دے رج کے، کدی انجا شوق کدی انجا اتفاق ہویا ساڈے تے؟ تے کیا میرے پیغمبر دا اسوہ ثابت نہیں کرتا؟ لمبا قیام اور رکوع اور سجدے میرے آقا دا اسوہ ثابت نہیں کرتا؟ یہ ثابت ہوندا ہے مگر ساڈے اندر کوتاہی اور غفلت موجود ہے، ساڈے اندر ایسی سستی موجود ہے۔ اور یہ شوق کدوں پیدا ہوئے گا؟ مرن تو بعد، دنیا جان تو بعد یہ شوق پیدا ہوئے گا، جن کے بارے اندر ہر سوال رب نے اعلان کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تواڈے واسطے نمونہ بنایا تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو بنایا ہے۔ اگر یہ نمونہ چھڑ کے پوری دنیا دے نمونے بنا لو گے تے کدے کامیابی تے کدے فلاح نصیب نہیں ہوئے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ہر کام دے اندر نمونہ میرے پیغمبر دی ذات نو بناؤ، کوئی امام نمونہ نہیں دا، خطیب کوئی امام، کوئی فقیہ کوئی مفتی نمونہ نہیں دا، نمونہ کون ہے؟ جنہوں عرص والے رب نے نمونہ بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ مستری حضرات ٹھیکیدار موجود نے، گھر والا جنہاں نا گھر والا وہ جناب ایک نقشہ پیش کرتا ہے کہ میری کوٹھی اس طرح دی بنانی ہے، کہ اوندا نقشہ بندہ رہن دے اوندا جنہیں پیسے بھرنے نے سارے تے اپنے کولوں ڈیزائن پاوے تے وہ پسند کر لے گا کیوں بھائی میں بڑا چنگا مستری ہوں، بڑا ٹھیکیدار چنگا، میں تو وقت بنا کے دیا گا، انہیں کہنا میں تینوں جو دیتا ہے اے بنا کے دے، اے والا یہ تو چنگا یا بھڑا منوں نہیں چاہیے، منوں اے چاہیے، پیسے کد ملن گے؟ عرص والے رب نے نمونہ بھیجیا، نمونہ میرے پیغمبر دی ذات نو بنا کے، اور تو ہیلے حجت کر کے نمونے تو ادھر ادھر ہوئے۔ عرص والے رب نو یہ بات برداشت نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے اگر چاہتے ہو انہاں ساریا چیزاں دا حل مل جائے کہ ایک ہی بات ہے، میرے پاک پیغمبر اسلام کی سنت مطابق نماز شروع کر دے، سنت مطابق انشاءاللہ رب بڑیاں برکتاں عطا کرے گا، بڑیاں چیزاں اللہ نوازے گا۔ اور یاد رکھو جویں بندہ میرے آقا علیہ السلام دے اسوہ حسنہ نو اپناندا جائے گا، سکون نصیب ہوندا چلا جائے گا۔ اور کہنے والے نے بات بڑی پیاری کیتی ہے، یہ تے نہیں کہ بندہ داواں اپنائے آمنہ دے لا دیاں تے رب اس بندے نو پھر ضائع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر سوال رب نے ایک مقام تے اخیر کر دیتی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جن نے میرے رسول دی منی انہیں عرص والے رب دی منی۔ آنا رب پہلے، لیکن اس مقام پہ اللہ پاک نے اپنی خدائی دا تذکرہ بعد اندر
آمنہ دلال دی مصطفی دا تذکرہ پہلے کر دیتا ہے. انہی حسانت انہی عظمتہ میرے پیغمبر دیاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے. تے کہنے والا گل بڑی پیاری کرتا لگی اے آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں, اے آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں, او جنت آقا جی دے نال ہوئے گا انشاءاللہ. اپناؤ گے کہ اللہ سنو گے؟ اپناؤ گے. اے آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں, او جنت آقا جی دے نال ہوئے گا انشاءاللہ. او جنت آقا جی دے نال ہوئے گا. جنہیں جنہ نال جانا نا انہاں سنت دا پیروکار بن گئے. سیدھی جی بات ہے, جیڑا مرضی اپنا لے ٹھیک ہے. یہ نہیں فلاں بنا سکتا ہے فلاں نہیں بنا سکتا ہے, کھلی آواز سورے عام. اور جنہ آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں, او جنت آقا جی دے نال ہوئے گا. ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا, ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا, بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا, بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا. آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں, او جنت آقا جی دے نال ہوئے گا. سنت رسول نال پیار کر لے, سنت رسول نال پیار کر لے, پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. سنت رسول نال پیار کر لے, پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں, کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں, کوثر دا جام تینوں کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں. پلان والا آمن دا لال ہوئے گا, پلان والا آمن. اللہ ایسا نصیب کر دے, اللہ ایسا سما نصیب کر دے. اگر کہ ساڑھے اعمال اندے نہیں کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں, پلان والا آمن دا لال ہوئے گا. ایک سما بڑا پیارا گیتوں نے بیان, ایک سمراتی انداز ہے. انداز کیے آقا جا سواری تے سوار ہونگے, اے آقا جا سواری تے سوار ہونگے, سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے. اے آقا جا سواری تے سوار ہونگے, سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے. آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے, آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے, آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے, اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا. میرے آقا السلام دیکھ لو حبشے جو آیا, نہ رنگ ان دا چاہدہ, نہ ہور معاملے, نہ کنبہ, نہ قبیلہ, نہ خاندان. لیکن بات یہ ہے میرے آقا دی محبت روح روح دی اندر بسی ہے, اور میرے آقا دی ہر باتیں مر مٹھت والے نے. اجے اعتبار بات دی بات ہے, میرے آقا ویسے ہی جنتی سیر کی تھی یا خواب جو سیر کی تھی, اگے میں جتیاں دے چلن دی آواز آ رہی ہے. اے وہ دے سامنے کچھ ہوئے گا, ایتھے معاملہ ہی کچھ ہو رہے. آقا فرماتے ہیں یہ آواز کیندی ہے؟ فرمایا سونے اے بلال زمین تے چل رہے, اللہ آواز جنت چ سنا. اے عمل دا ہے, عمل دی برکت, عمل دی بہار ہے. اگر یہ چیز نہیں تے پھر سمجھو ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا. آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے, آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے, اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا. آقا دیاں
جنہ اپنا یا سنتا وہ جنت چ آقا جید اللہ سانو بھی نصیب وما علینا الا البلاغ۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ ہو، ستے بھی کہو صلی اللہ ہو، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا مست